ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ، ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی، یعنی اس وقت جبکہ اس پستی کا مشاہدہ کیا مولانا حالی نے، تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اگر ذرا بنظر غائب مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی ایک طرف تنزل اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا اور نکبت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، جس کا نقطہ عروج کلائمیکس سن 67 اور 71 کی ذلت و رسوائی ہے۔ اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا، جس کا نقطہ آغاز بھی سن 20-25 کا زمانہ ہے۔ گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں فنومینا، یہ دونوں عمل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ پہلو بپہلو جاری رہے۔ سورہ رحمان کی آیات 19 و 20، چلائے دو دریا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ باہم ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکے۔ یعنی ایک طرف ڈاؤن فال بھی ابھی جاری ہے، دوسری طرف احیاء، رینائسنس، ایک اپورڈ موومنٹ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب، کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر اصل میں جبل الطارق تھا، جبرالٹر سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی اٹلی کے دروازوں تک جا پہنچی تھی۔ اصل میں ویانا تک کا محاصرہ جو ہے وہ تاریخ میں ہے، اٹلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس میں تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شاید اسی طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے، معلوم ہو کہ کبھی اس عظمت کے حامل بھی ہم رہے ہیں۔ تو یہ پہلے دور عروج میں مسلمانوں کا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، تو طارق ابن زیاد جبل الطارق سے داخل ہوئے ہیں، اور پورا یہ پیننسولا جو ہے آئیبیرین پیننسولا، اسپین اور پرتگال، اس سب کے علاوہ فرانس کا بھی بہت کافی بڑا حصہ تھا کہ جو اس اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ دوسرے دور عروج میں ترکوں کی زیر قیادت، پھر یہ مشرق سے داخل ہوئے اور ایشیائے کوچک سے پھلانگ کر یورپ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو ممالک جن میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے آج کل روس کے تسلط سے، جو ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے ہیں، یہ تقریباً تمام ممالک جو ہیں یہ ترکوں کے زیر نگیں تھے، یہاں تک کہ ویانا تک کا محاصرہ کیا ایک وقت میں، وہاں سے پسپائی ہوئی۔ تو یورپ کو گویا کہ مسلمانوں کے قدموں نے 2 مرتبہ پامال کیا ہے، بچا ہے صرف درمیان میں فرانس کا اکثر حصہ، جرمنی، اور اس کے نیچے یہ جو سوئٹزرلینڈ اور پھر اٹلی، اس کی ٹانگ جو نیچے نکل جاتی ہے، یہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کی گویا کہ غلبے سے استیلاء سے بچا ہے، ورنہ مشرقی یورپ اور وہ مغربی یورپ جو جنوب مغربی یورپ بن جاتا ہے، جو اسپین کا علاقہ ہے، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں رہے مختلف اوقات میں۔